سندھ کے قوم پرست بما وڈیرے بلوچ علیحدگی پسند سردار ایم کیو ایم کے الطاف حسین ونگ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جاگیردار خان با اثر خاندان اور فوجی جرنیل گھرانوں میں اکثریت کا تعلق قادیانی مذہب سے ہے اور وہ قادیانی مذہب سے زیادہ وفادار ہیں بنسبت پاکستان یا پاکستان کے عوام سے۔ اس ہی طبقے سے پاکستان کی رولنگ کلاس نکلتی ہے اور ملک میں قادیانی پالیسی کا اجرا جاری رہتا ہے۔ یہ ایک سچ ہے جس کو بد نصیبی سے پاکستان کے علماء نے آج تک عوام کے سامنے یہ بیان سچ نہیں کیا کہ وہ ڈرتے ہیں، جرنیلوں سے بھی ڈرتے ہیں، وہ پولیس سے بھی ڈرتے ہیں۔ بہرطور اس ہی قادیانی رولنگ کلاس کے زیر اثر مولوی، لبرل، موم بتی مافیا، نام نہاد روشن فکر یا ماضی کے سوشلسٹ، موجودہ دور کے این جی او، طالبان، بی بی سی ساختہ ملالسٹوں جو زیادہ تر قادیانی مبلغ تھے اور ضیاء حکومت کے لیے مخبری کا کام کیا کرتے تھے، دراصل یہ سب قادیانی درخت کی ہی شاخیں ہیں۔ جی ایم سعید سندھی قوم پرست کی چھاپ رکھتا تھا مگر قادیانی مذہب سے تعلق کی بنا پر سندھ کو قادیانی بنانے کے ناپاک منصوبے پہ کام کیا کرتا۔ سندھو دیش کا تصور سندھ کے قادیانی وڈیروں کا تھا جس میں مرزئی خلیفہ کی تائید اور پالیسی جو تھی وہ ان کو حاصل تھی۔ قوم پرست سندھی تحریک جس میں اب نام نہاد روشن فکر، لبرل وغیرہ بھی کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہو چکے ہیں، پھر سے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ افراد نہ تو کسی قوم و دھرتی سے مخلص ہیں بلکہ ان سب کا محور شیطانی قادیانی جماعت ہی ہے۔ مثال کے طور پر جی ایم سعید جو قادیانی تھا کہا کرتا کہ پاکستان بننے کے بعد پنجابی آباد کاروں نے سندھ پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ سندھ میں پنجاب کے علاوہ دوسری اقوام نے بھی بڑے پیمانے پہ آباد کاری کی تھی۔ لیکن اہم نکتہ یہ ہے کہ جی ایم سید قادیانی اور ماضی و حال کے سندھی قوم پرستوں نے آج تک انگریزی دور کے برٹش انڈیا فوج کے مرزائیوں کو 1914 میں مسلمانوں کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ پہ بمباری کرنے کے صلے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مرزئی فوجیوں کو سندھ کی زرخیز زمینوں کا جب مالک بنایا گیا تھا، ان مرزئیوں نے سندھ میں احمدی اسٹیٹ بنا کر مقامی افراد کو غلام بنایا، ان کی زمینیں چھینی، ان کی فصلوں پہ قبضہ کیا، بلکہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ خان، واہ بھائی واہ، خان بھی تو چودھری بھی، سبحان اللہ، اور اس کے ایک ناپاک بھتیجے نے ایک غریب سندھی عورت کو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کہ وہ غریب عورت اپنی فصل قادیانیوں کو نہیں دے رہی تھی، مگر مجال ہے کہ کسی بھی لبرل نے اس کے اوپر بات کی ہو۔ مرزئیوں نے سندھ میں احمدی اسٹیٹ بنا کر مقامی باسیوں کا جتنا استحصال کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مرزئیوں نے یہاں کی ہندو آبادی کو جبری مرزئی بنانے کا لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور یہ سلسلہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کا ہے، لیکن وہ جی ایم سید کو پاکستان بننے کے بعد جو لوگ آئے ہیں اس کے اوپر، یعنی وہ صاف طور پہ قادیانیوں جو سندھ میں آباد کار ہوئے انگریزوں نے لا کر ان کو کا دفاع کر رہا ہے کہ جی پاکستان بننے کے بعد جو ہوا، اور اس سے پہلے کیا وہ کیا کرتے رہے ہیں، وہ کون تھے؟ کوئی سندھی تھے جنہوں نے احمدی اسٹیٹ بنائی تھی؟ شرم کرو۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ مرزئی ہیں جو ہندو لڑکیوں سے جبری شادیاں کرتے ہیں، مگر مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس تو ہے نہیں کہ وہ مرزئی اور عام مسلمان میں کے فرق کو سمجھ سکیں، کیونکہ یہ مرزئی اتنے منافق ہیں کہ سادہ لو سندھیوں کو جا کے اپنا مسلمان ہونا یا مولوی ہونا ہی متعارف کرواتے ہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ یہ مرزئی نیٹ ورک کا ایک حصہ ہوتے ہیں، بڑے ٹرینڈ مبلغ ہیں ان کے، جو جاسوس بھی ہوتے ہیں، جو
دہشت گرد بھی ہوتے ہیں جو کسی وقت کسی کی جان لینے میں ہیزیٹیٹ بھی نہیں کرتے، لیکن ان کو جو ہے سارے لبرل وغیرہ کہتے ہیں جی یہ بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، یہ بڑے امن پسند لوگ ہیں۔ یہ اس قسم کا غلط تاثر دے کے مرزائیوں کا امیج اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ مرزائیوں نے تو سندھیوں کو غلام بنا کر رکھا ہے۔ جی ایم سعید ہو یا حسن مجتبیٰ یا وسط اللہ خان جیسا ناپاک مرزائی، ان حرامیوں نے آج تک مرزائیوں کے سندھی قوم پہ کیے جانے والے بدترین ظلم، ان کی زمینوں کو ہتھیانے، غریب ہندوؤں کو جبری مرزائی بنانے کے عمل کو کبھی بھی بے نقاب نہیں کیا، جو دلیل ہے کہ یہ سندھی قوم کے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں، بدترین دشمن ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 1983 کی تحریک میں ضیاء قادیانی نے سندھ میں تمام مرزائی سول سرونٹ لگا کر وہ کنور ادریس قادیانی اور قادیانی جماعت کے گنڈوں کو پولیس وردیاں پہنا کر ہزاروں ان سندھیوں کا قتل عام کروایا جو ایم آر ڈی کی بحالی جمہوریت تحریک میں شامل ہوئے تھے، مگر کیا مجال کہ ماضی کے کسی قوم پرست یا موجودہ دور کے لبرل نے کبھی قادیانیوں کی اس بربریت پہ لب کشائی کی ہو، کسی ہندو کی جبری شادی یا تبدیلی مذہب ہو، کسی مندر پہ حملہ۔ یہ سوشل میڈیا کی قادیانی مکھیاں بن بنانا شروع کر دیتی ہیں کہ دیکھو جی مولوی کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں، اور دلیوں کنجروں قادیانیوں کے ظلم کو تو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں قادیانیوں کے ساتھ۔ جبکہ میں نے قادیانیوں کے مبلغین کی اپنی زبانی ان اطرافات کو سوشل میڈیا پہ لگا کر ثابت کر دیا، اور حرامی لبرل ان قادیانیوں کو سن لو، اور یہ خود اپنی زبان سے اعتراف کر رہے ہیں کہ سندھ کے ہندوؤں کو قادیانی بنانا ان کی جماعت کی پالیسی ہے، سندھ کے ہندوؤں کو قادیانی بنانا ان کی جماعت کی پالیسی ہے۔ او ناپاک لوگو، اس کے اوپر بھی تو سچ بولو۔ اور مرزائی ہزاروں لاکھوں ہندوؤں کو قادیانی مذہب کا پیروکار بنا چکے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں، جبری طور پر، لالچ کے طور پر ان کو قادیانی مذہب کا پیروکار بنایا جاتا ہے۔ اور تم بے شرم، بے غیرت، بین چود لبرل اتنے جھوٹے ہو کہ قادیانیوں کے اعتراف سن کر بھی، ان کے دستاویزی ثبوت سن کر بھی تم لوگ جو ہے اس سچ کو چھپاتے ہو کہ سندھ کے اندر جبری مذہب کی تبدیلی کسی مولوی کی نہیں بلکہ مرزائی کی سازش ہے۔ ارے اگر تم اصل کے ہوتے تو سچ بولتے، مگر تم ہو ہی حرامی۔ میں نے سندھیوں کو مرزائی بننے کے دستاویزی ثبوت جو مرزائی خلیفہ اور وہ ہندو جو سندھ میں قادیانی بنائے گئے تھے ان کے فوٹوگرافز تک لگا دیے ہیں، تاکہ یہ ایک دستاویزی ثبوت بھی ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہندوؤں کو جبری طور پر قادیانی بنایا جاتا ہے، نہ کہ مسلمان۔ اور پھر ان تمام ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے یہ ناپاک حرامی لبرل یہ جھوٹا پروپیگنڈا بند کر سکیں کہ سندھ میں ہندوؤں کو جبری مذہب تبدیل کروانے والا کوئی اور نہیں مسلمان ہے، بلکہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ قادیانی ہے۔ اور کیا وجاہت مسعود کالی بوتھی والا مرزائی ہو، حسن مجتبیٰ یا وسط اللہ وغیرہ، یہ ماچود تو سندھیوں کے پکے غدار ہیں کہ سندھ کا استحصال کرنے والے مرزائیوں کو بے نقاب نہیں کرتے۔ اگر ان کتی کے بچوں میں اپنی قوم کا، اپنے لوگوں کا درد ہوتا تو اپنے کالموں میں، اپنے فیس بک اکاؤنٹ یا ٹی وی ٹاک شو میں اس سچ کا اظہار بار بار کرتے کہ سندھ میں ہندوؤں کو جبری مرزائی بنایا جاتا ہے۔ مگر یہ مادر چود اس قدر جھوٹے اور مکار ہیں کہ ایک طرف بھٹو کے شدائی بھی بنتے نظر آتے ہیں تو دوسری طرف بھٹو کے قاتلوں اور سندھیوں پہ بدترین ظلم کرنے والے، ان کو غلام بنانے والے مرزائیوں کا دفاع بھی یہ حرامی کرتے ہیں۔ آئے کوئی ماں چود میری باتوں کو رد کر کے دکھائے تو مانوں،
اور گشتی ماں کے بچوں اور بچیوں شرم کرو، لاکھوں ہندوؤں کو جبری مرزئی ہوتے دیکھ تم آنکھیں بند کر لیتے ہو، اور ایک ہندو اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو تم مسلمانوں کو بدنام کرنے میں لگ جاتے ہو۔ حرامیوں، اگر حلالی ہو تو کرو انکار کہ سندھ میں ہندوؤں کو قادیانی نہیں بنایا جاتا، سندھ میں مرزئیوں کی احمد اسٹیٹ نہیں ہے، سندھ کے استحصال میں مرزئیوں کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن یہ حرامی کسی ایک بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ سندھ کے عوام ان حرامیوں سے بچ کر رہیں اور جان لیں کہ بھٹو اور سندھی عوام کے قاتل کوئی اور نہیں بلکہ یہ حرامی مرزئی ہی ہیں۔ اور سوشل میڈیا پہ جو کوئی ہندوؤں کے مذہب کی تبدیلی کو کار مسلمان کہتا ہے تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہندوؤں کو جبری مرزئی بنانے کے سچ کو چھپایا جا سکے، لہٰذا مشتری ہوشیار باش۔ سندھ میں مرزئی سرایت کا یہ عالم ہے کہ عمر کوٹ، میر پور خاص اور دیگر علاقوں میں مرزئیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عمر کوٹ کے نزدیک کنری کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کو انگریزی دور میں احمدی اسٹیٹ کہا گیا تھا، مگر کنری کو اب دوسرا ربوہ کے طور پر جانا جاتا ہے، مگر اس کے اوپر کوئی بہن چود لبرل وغیرہ بات نہیں کرتے، خاموش ہیں، چپ ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کنری اور ان علاقوں میں مرزئیوں نے اپنی ریاست بنا رہی ہے۔ اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں کہ جناب وہ ساری دنیا کے مرزئیوں کو وہاں لا کے آباد کیا جا رہا ہے۔ وہ جی اے سندھ والے نے تو نہیں بولا، آج کے لبرل تو اس پہ کوئی بات نہیں کرتے۔ تو یہ ایک دجالی نظام کے لوگ ہیں، ان سے بچو، یہ غدار ہیں، یہ ان کو ہر جگہ بے نقاب کرو، اور ولیوں، درویشوں، قلندروں کی سرزمین کو، سندھ کو مرزئیت کی لعنت سے برنے کی کوشش کو ناکام کرنا ہوگا۔ ایک بار پھر سے قادیانی اعتراف کہ وہ ہندوؤں کو قادیانی مذہب میں داخل کرتے ہیں، اور یہ سن کر بھی اگر کوئی لبرل، اگر کوئی حلالی ہے تو آئے اس کو بتائے دنیا کو کہ یہ قادیانی ہیں جو اسلام کے نام پہ ہندوؤں کو جبری لالچ کے طور پر ان کی لڑکیوں کو جو ہے وہ اپنے قادیانیوں کو دیتے ہیں، ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں، لیکن یہ بے شرم بات نہیں کرتے۔ ساری ان کی دشمنی مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ ہے، سچائی کا بیان ان کے لبوں پر نہیں آتا، ان کا ہر جگہ بائیکاٹ کیا جائے۔ پاکستان میں جن علاقوں میں مکمل قادیانیت ہے، اس کا حوالہ بھی اس چھوٹے سے کلپ میں ہے، اور یاد رہے کہ لبرل کے پروپوگنڈے پہ نہ جائیں کہ قادیانیوں کا سب سے بڑا دشمن ملا نہیں ہے، بلکہ ملا تو بہت جگہوں کے اوپر قادیانیوں کا اتحادی کھڑا نظر آتا ہے، جس کی کئی بار میں مثالیں بھی دے چکا ہوں۔ قادیانیوں کا سب سے بڑا دشمن پاکستان کی تاریخ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو ہی تھا، جو ہم سب کا ہیرو ہے۔ اس لیے ہر سندھی اور غیر سندھی دوست و دشمن کی پہچان کریں، سوشل میڈیا کے مرزئی کنجروں اور کنجریوں کی بات نہ سنیں۔ مرزئی ہٹاؤ تحریک زندہ باد۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ دعوت اللہ کا جو کام ہے وہاں پہ بہاولپور میں، اس کا جو رد عمل ہے، ایک تو وہ بتائیں ہمیں کہ لوگوں کا کیا رد عمل ہے، دوسری ہے کہ کس طرح کام ہو رہا ہے اس میں۔ یہاں تک وہاں میں نے کہا نا کہ وہاں اسلامی یونیورسٹی تھی، اسلامی اسٹیٹ رہی ہے وہ، جی جی، تو وہاں مولویوں کی ایک کلاس نکلتی ہے وہاں جو ہماری مخالفت میں پیش ہے، اور اس مخالفت کی وجہ سے بھی وہاں گھٹن زیادہ ہے۔ لیکن جب سے یہ آرڈیننس کے بعد ہم نے دعوت اللہ کی طرف توجہ کی ہے، تو خاص طور پر ہماری توجہ اس وقت جیسے سندھ میں ہے ہندوؤں کی طرف، تو وہاں کافی ہندو آباد ہیں، بہاولپور ضلع میں بھی، بہاولپور ضلع میں بھی، جو ہمارا علاقہ چولستان کہلاتا ہے، جی جی، جس کو روئی بھی کہتے ہیں، جس کو روئی بھی کہتے ہیں، جی جی، تو وہاں وہ غریب لوگ ہندو چھوٹی ذات والے، جی جی، جن کو بیل بھی کہتے ہیں، یا ایک دو اور قومیں ہیں ان کی دوسرے لوگ جو ان کو حقیر سمجھتے ہیں، دنیا والے سمجھتے ہیں، تو ان کی طرف ہمارا رجحان ہے 3-4 سال سے، بلکہ ہم سن 82 سے پہلے ان کو یہاں لاتے بھی رہے ہیں جلسہ سالانہ پر۔
اچھا بسوں کے ذریعے. جی تو اس میں ہمارے خلیفۃ المسیح رب بڑے خوش رہے ہیں. مجھے یاد ہے 83 میں ہم لائے تھے بس پر. جی تو اس میں ہم کام کر رہے ہیں, اللہ کے فضل سے اب کوئی 300-400 بیعتیں اس میں سے ہو چکی ہیں. اچھا ان لوگوں کا رجحان مذہبی کیا ہے؟ ہندو مذہبی تو ان کو اپنا بھی اتنا پتہ نہیں ہے کہ گیتا کیا ہے, ان کی تعلیم کیا ہے. اچھا اچھا تو یعنی ان کو اپنے مذہب کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ سارا تعلیم کی بھی کمی ہے اور ویسے ماحول بھی ان کا, تعلیم کی بہت ہی کمی ہے. تو اب ہم انہیں جیسے قرآن اور نماز اور بیسک چیزیں اسلام کی بتا رہے ہیں, آہستہ آہستہ نماز کیسے پڑھنی ہے, یہ چیزیں اس کو تو اس طرف لا رہے ہیں. تو لوگوں کا رجحان ہو رہا ہے مذہب کی طرف؟ ہاں ہو رہا ہے. اب کوئی ٹرینڈ بدل گیا ہے, بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی اب سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, اصلی اسلام تو ان کے پاس ہے. جی ویسے جو بہاولپور ہے اس کا عام لوگ جو ہیں ان کا مذہبی رجحان کیا ہے؟ زیادہ پیر پرست ہیں یا زیادہ پیر پرستی کی طرف رجحان ہے. اچھا قبروں کو پوجتے ہیں. ملتان قریب ہے اس لیے ملتان بھی ہے. پھر یہ ہمارے یہاں بہاولپور میں زیادہ تو مانتے ہیں ہمارے چاچا شریف. وہ سنا جی ہاں سندھی میں لکھا کرتے تھے گناہ نمبر. تو وہاں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہندو کے سامنے چائے پی ہو, ہندو کے ہوٹل میں, وہاں سے انہوں نے پیالیاں چھین لیں اور مجھے اس کا بھی بڑا لطف آیا. عبداللہ لاہوتی اس سول جج اور فرسٹ کلاس مجسٹریٹ نے جب تمام آرگومنٹ سننے کے بعد ہمارے تمام نوجوانوں کو بری کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے. اب اس کے بعد ایک تو یہ بات ہوئی, میں نے بتایا 3 طرح کے کیس تھے. ایک FIR کیس ہوتے تھے جو 298C کے, ایک 107-17 کے کیسز تھے. تیسرے وہ کیس تھے جو MPO کے تحت تھے, مینٹیننس پبلک آرڈر آرڈیننس کے تحت. میں نے MPO کے خلاف جو کیسز تھے ان کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, اور جسٹس سجاد علی شاہ کی ڈویژن بینچ میں وہ میری پٹیشنیں 13 پٹیشن لگیں. اور ایک دلچسپ بات یہ, ان پٹیشنوں میں گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے یہ کہا گیا ہر فرد کو کہ تم نے گینگ بنایا ہوا ہے بدماشوں کا جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے. یہ ہر جو ان کو گراؤنڈز دی گئی تھیں اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا. اس میں ہمارے ایک اور صاحب تھے نثار احمد صاحب مورانی, یہ ہندوؤں میں سے مسلمان ہوئے تھے. ان کو جو گراؤنڈز دی گئی اس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا تھا, اس میں دوسری بات لکھی تھی جو اس سے مختلف تھی, کیونکہ ان کو تھوڑی سی شرم آئی کہ ایک شخص ہندوؤں میں سے مسلمان ہوا, اس کو کہا کہ تم نے گینگ بنایا ہوا اور کلمہ طیبہ پڑھتا ہے, تو اتنی تو ان کو شرم آئی. سجاد علی شاہ صاحب نے جب ان کو گورنمنٹ آف سندھ کو نوٹسز ایشو کیے, کنڈری کے اندر وہ جس کو سیکنڈ روا بھی کہنا شروع ہوئے لوگ, وہاں سے یہ ایک ٹسل شروع ہوئی جس تک آپ آئے. 2 اور 3 مارچ کی رات کو میں نے جمال پور, ہمارے 7 احمدیوں پر کیس ہوئے, میری جماعت بھی وہاں تھے, ان پر کیس کے سلسلے میں جمال پور جا رہا تھا. خیر یہ پکا چانگ ایک جگہ ہے. رات کو 3 بجے میں نے ڈرائیور کو بلایا تھا وہاں پہنچنے کے لیے کہ 9 بجے پہنچ جاؤں. اتنے مجھے رات کو ایک فون آیا ایک اعلیٰ شخصیت کے خاص آدمی کا. اس نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو, ابھی روانہ ہو سکتے ہو, سکھر 9 بجے سے پہلے پہنچ جاؤ, آج تمہارے قیدیوں کا فیصلہ ہے. میں نے پوچھا کہ کیا فیصلہ ہے؟ کہنے کہ یہ نہیں بتاؤں گا کیا فیصلہ ہے, لیکن تمہارے 2 آدمیوں کو سزائے موت ہے, لیکن جن لوگوں کو تم سوچ بھی نہیں سکتے ان کو سزائے موت ہے, اور یہ فیصلہ ہے, نام نہیں بتاؤں گا. ڈرائیور آیا, میں رات کو 3 بجے نکلا اور میں نے ڈرائیور کو کہا کہ فوراً جمال پور سے ہوتے ہوئے چلو. خیر پور جانا تھا, میں نے پکا چانگ ایک جگہ ہے فیض گنج کے پاس ہے, پڑیرن کے قریب, وہاں پہنچنا ہے. میں نے فوراً یہاں سے جتنا تیز دوڑاتا تھا, راستے میں طریقہ کاری ہوتا ہے کہ ہم لوگ راستے میں چائے پی لیتے ہیں, ناشتہ کر لیتے ہیں. میں نے ڈرائیور کو کہا آج نہ ہم نے چائے پینی ہے نہ ناشتہ کرنا ہے, تم جتنا تیز پہنچا سکتے ہو مجھے پہنچا دو, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے اور یقین ہے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, تم جتنا فاسٹ چلا سکتے ہو چلاؤ. ڈرائیور نے, خالد ڈرائیور تھا, اور ان ڈرائیوروں نے بھی بہت کام کیا ہے, خدمت دین کی ہے, میں ان کا نام ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہم وہاں جمال پور پہنچے, جمال پور لطیف کو لیا, لطیف سے میں نے کہا کہ یہ صورتحال ہے اور ایسا کرو یہ تاریخ لے لو, کسی شخص کو بھیجو, میں پڑیدر نہیں جا سکتا اور اس وقت سکھر پہنچنا ہے مجھے. میں فوراً سکھر پہنچا, ابھی 9 نہیں بجے تھے, آپ دیکھیں صبح 3 بجے نکلا, ابھی 9 نہیں پہنچے تھے, میں 8 بجے کا قریب سکھر پہنچ چکا تھا. 8 بجے قریب میں سکھر پہنچا تو میں نے دیکھا ایک شخص سکھر جیل کے باہر کھڑا ہے اور جیل کھلنے کا انتظار کر رہا ہے. میں نے اسے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ کہنے لگا میں کراچی سے آیا ہوں.
میں نے کہا میں بھی کراچی سے آیا ہوں, میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, ایک کیسز ہیں, ایک قیدی سے ملنا تھا میں نے, اس سلسلے میں آیا ہوں, یہ لگتا ہے جیل دیر سے کھلتی ہے, کوئی 9 بجے کے قریب. کہہ لیں گے ہاں. میری اس سے اچھی خاصی گپ شپ ہو گئی. جب گپ شپ ہو گئی تو میں نے کہا آپ کیسے آئے؟ مجھے بڑے اعتماد کے ساتھ اور کان میں کہنے لگا میں ہوم ڈپارٹمنٹ سے آیا ہوں اور قادیانیوں کا فیصلہ لے کر آیا ہوں. میں نے کہا اچھا کیا فیصلہ ہوا؟ کہنے لگا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس نے مجھے وہ دکھایا تو یہ بلیک وارنٹ تھا, یہ بلیک وارنٹ تھا. اور اس بلیک وارنٹ پر میں نے دیکھا کہ 3 مارچ 2 اور 3 مارچ کی رات کو پہنچ رہا ہے وہ, یعنی صبح پہنچ رہا ہے. 3 مارچ کی مہر بھی لگی ہوئی ہے, سائن بھی ہوئے ہیں بلیک وارنٹ پر. مارشل لا ایڈمنسٹریٹر زون سی کی مہر لگی ہوئی ہے. مارشل لا تو 30 دسمبر سن 85 کو ختم ہو گیا تھا. میں نے اسے باتوں باتوں میں کہا کہ مجھے اس کی یہ پہلے اس نے یہ کاغذات دے دیے جیل اتھارٹیز کو. تو ایک شخص وہاں تھا جیل کے حکام میں سے, اس سے میری اچھی صاحب سلامت تھی. میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کی فوٹو کاپی چاہیے, کسی قیمت پہ مجھے چاہیے, کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا مارشل ایڈمنسٹریٹر زون سی 3 مارچ سمپلی نل اینڈ وائٹ چونکہ معاہدہ تھا. اس نے کہا میں دے دوں گا کاپی, ابھی لے جائیں. مگر یہ صبح کا ٹائم ہے, کوئی فوٹو اسٹیٹ کی دکان نہیں کھلی ہوگی. میں نے کہا یہ تمہارا کام نہیں, مجھے دو. میں نے لطیف کو باہر آیا, لطیف کو کہا اس کی فوٹو کاپی کراؤ اور جس طرح کرا سکتے کراؤ. لطیف کہیں گیا, اس نے دکان کھلوائی, دکان کھلا کے فوٹو کاپی کرائی, رکھی فوٹو کاپی, باقی کاغذ میرے حوالے کیے. میں نے وہ بلیک وارنٹ واپس کر دی. بلیک وارنٹ واپس کر کے ان کو پروفیسر ناصر احمد اور رفیع احمد کو انہوں نے ڈیتھ سیل میں بھیج دیا. باقیوں کے بارے میں نے پوچھا کیا بات ہے, کہنے لگے وہ ہمیں نہیں معلوم, ہم نہیں بتا سکتے. میں واپس آیا, واپس آ کے مجھے تھا کہ ان لوگوں کو رہا کر دیا گیا. یہاں اب ایک اور واقعہ سناؤں. میں آج آپ سے عرض کیا ہے بعض اوقات اپنی تقاریر میں کہ یاد رکھیں خلیفہ وقت کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ وہ خدا بول رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں یہ کہا کرتا ہوں دوستوں کو کہ اس کی تشریح اور توضیح مت کرو. جب خلیفہ وقت کوئی بات کہے تو اس کو انورٹیڈ کاماز میں پڑھا کرو. یہ ایسے ہی پوری ہونی ہے, اس میں کوئی تشریح اور توضیح کی ضرورت نہیں. بے شک. سبحان اللہ. یہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں انورٹیڈ کاماز میں پڑھا کرو خلیفہ وقت کی بات کو. جب یہ کیس چل رہا تھا تو ایوب نے حسب کی خدمت میں خط لکھا, کسی خواب کا ذکر کیا. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کا ایک خط آیا اور حسب نے انہیں لکھا ایوب کو کہ تمہارا خواب بہت مبارک ہے, تمہاری رہائی کا واقعہ آئندہ سال آموں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہوگا. سبحان اللہ. یہ الفاظ ہیں. میں نے ایوب سے وہ فوٹو کاپی لے لی. جب میں رات کو روانہ ہوا اور مجھے پتہ لگا کہ 2 کو رہائی کیا ہے, باقی کے بارے میں نہیں کچھ, اور جن کو تم سوچ نہیں سکتے, تو میں نے یہ خط جیب میں رکھ لیا کیونکہ خلیفہ وقت کے الفاظ تھے. مجھے یقین تھا کہ یہ ایسے ہی پورا ہوگا اور آج ہی پورا ہوگا. حالانکہ اس کے جو ایویڈنس تھا اس میں تھا کہ ایوب نے بم پھینکا, مظفر نے بم پھینکا, لیکن خلیفہ وقت کہہ چکا کہ تمہاری رہائی کا واقعہ آئندہ سال آموں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہوگا. سندھ میں آموں کا موسم کب شروع ہوتا ہے؟ اپریل میں. پنجاب میں بعد میں ہوتا ہے. اپریل مئی میں آم آنا شروع ہوتے ہیں. آموں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہوگا. اب یہ 3 مارچ کی بات ہے. میں واپس آیا جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, میں نے کوئی بات نہیں بتائی. میں نے وہاں سے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ایک لیٹر لکھا, لیگل نوٹس, کہ باقی کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ رہا کر دیے گئے, تو تم نے اگر ان کو نہ رہا کیا تو یہ انلیگل کنفائنمنٹ ہوگی اور میں تمہارے خلاف کارروائی کا حق رکھتا ہوں. سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا کہ ہمیں مشکل میں نہ ڈالیں, آپ کو میں اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیں, میں آپ کو رات میں کچھ بتاؤں گا. رات گئے, سپرنٹینڈنٹ جیل کا ٹیلی فون آیا مجھے کہ طارق صاحب آپ اکیلے آئیں, کوئی شخص ساتھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سکھر کی سچویشن بڑی خراب ہے, ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. میں رات کو گاڑی لے کے گیا, اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میجر صاحب بھی تھے, میجر بشیر طارق, میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم دور رہو. جب اس نے کہا تو ہمیں اس کی بات کا ریکارڈ کرنا چاہیے. میں نے خود ڈرائیو کرتا ہوا وہ گاڑی لے گیا. جو میں سینٹرل جیل کے دروازے پہنچا, ایک کوڈ اس نے دیا تھا, میں نے وہ کوڈ بتایا, انہوں نے دروازہ کھول دیا. آگے میں وہ کوڈ بتاتا گیا, دروازے کھلتے چلے گئے. میں اندر گیا. اندر جانے کے بعد ایوب, مظفر اور ہمارے باقی 3 افراد
یہ اپنا سامان اٹھائے چلے آ رہے تھے. سبحان اللہ. ایوب جب میرے سینے سے لگا تو میں بے انتہا رویا اور میں نے کہا ایوب تمہیں حضرت صاحب کا خط پر یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا میں وہ خط لایا ہوں. آج خلیفہ وقت کی بات پوری ہوئی. خلیفہ وقت نے کہا تھا کہ آئندہ سال آموں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہوگا. میں ان 5 کو گاڑی میں بٹھایا. بٹھانے کے بعد مجھے یہ خدشہ تھا کہ چونکہ سکھر میں ملاؤں کا بہت زور ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اور کیس میں انوالو ہو جائیں، ان کی لائف پر کوئی اٹیمپٹ ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے. اور پھر ایک سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ وہ جب 302 کا تو کیس چلا تھا، لیکن یہ کہا گیا تھا کہ اسلحہ استعمال ہوا تو ایکسپلوسیو ایکٹ کے تحت کوئی کیس نہیں چلا تھا. ایسا نہ ہو کہ کوئی اور کیس رجسٹر ہو جائے اور یہ لوگ اریسٹ ہو جائیں اور یہاں کوئی جلوس نکلے، کوئی مصیبت مسئلہ کھڑا ہو جائے. ہوا یہ کہ میں نے ان کو گاڑی میں بٹھا کے بجائے سکھر واپس آنے کے میں ایک اور شہر چلا گیا. ایک اور شہر چلا گیا اور رات کا ٹائم ہے. آپ سوچیں رات کے 2 بجے 3 بجے آپ کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں. میں نے ایک جگہ جا کے ایک احمدی تھے، ابھی تھوڑا سا وفات ہو گئے، ان کے گھر بٹ صاحب تھے، ایک سعید بٹ صاحب. میں نے جہاں وہ رہتے تھے میں ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. سعید بٹ صاحب نے مجھے دیکھا اور بڑے حیران پریشان ہو گئے. 5 افراد جن کے اوپر کیس چل رہا ہے، جو جیل میں تھے، مارشل اللہ میں کیس چلا ہے، وہ میری گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور میں ان کے دروازے پہ کھڑا ہوں. میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے گھر میں رکھیں. آج میں ابھی تھوڑی دیر میں آؤں گا، 2-3 گھنٹے میں اپنی امانت لے جاؤں گا اور ان کو کھلائیں پلائیں، لٹا دیں اور جو کچھ کھلا پلا سکتے ہیں آپ ان کو بٹھائیں. اب وہ بڑے گھبرائے، کہنے لگے کہ آپ ان کو کیا جیل توڑ کے لائیں؟ میں کہا کسی احمدی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی احمدی جیل توڑے گا، کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا، ناممکن ہے. یہ باقاعدہ بری ہوئے ہیں اور میں ان کو لایا ہوں کیونکہ سکھر ان کو نہیں رکھا جا سکتا. انہیں پیروں میں واپس آیا. میجر بشیر طارق صاحب اور لوگ ساتھیوں کو ساتھ لیا. ساتھ لے کے میں راستے اتنے میں امیر صاحب کا فون آ گیا. میجر صاحب نے فون سنا، کہنے لگے کہ اتنا پتہ ہے کہ طارق کہیں لے گیا ہے. کہاں لے کے گیا ہے؟ کہنے لگے ہمیں یہی توقع تھی کہ طارق سکھر نہیں لے جائے گا، کہیں اور لے جائے گا. کہاں لے جائے گا؟ ہمیں پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں لے گیا ہوگا، وہاں نہیں لے کر جائے گا. یہ میں سارے دن سفر کروں. اور یہ اپنے پیارے ناظرین کے لیے گفتگو کے آغاز کے طور پہ پہلا سوال یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں اور اپنے تعارف کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے. السلام علیکم. میں سید احمد علی شاہ صاحب جو جماعت احمدیہ کے مبلغ ہیں رہے اور مربی رہے اور جماعت احمدیہ کے ابتدائی مناظرین میں سے ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں. والد صاحب کراچی، حیدرآباد، گجرانوالہ، فیصل آباد، ڈیرہ غازی خان، سیالکوٹ، ان تمام علاقوں میں جماعت کے مبلغ تھے. اور ابا جان کو ایک خاص اعزاز یہ حاصل ہے کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المسیح موعود رضی اللہ عنہ نے خدام الاحمدیہ کے نام سے پہلے 10 افراد کو کہا کہ یہ خدام الاحمدیہ ہیں، کسی ایک اہم ضرورت کے تحت جب قادیان میں ایک مسئلہ پیش ہوا تو ان 10 افراد کو بلا کے کہا کہ تم خدام الاحمدیہ ہو. ان میں سے ایک اب حیات ہیں، وہ میرے ابا جان ہیں. تو یہ تو میرا اور ابا جان کا تعلق گھٹیالیاں ضلع سیالکوٹ سے ہے اور وہاں گھٹیالیاں کو بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ اس گاؤں میں سب سے پہلے اگر کوئی کالج بنا، تعلیم اسلام کالج بنا تو وہ گھٹیالیاں میں بنا. وہاں سید نذیر حسین شاہ صاحب مرحوم تھے جو سب سے پہلے احمدی ہوئے اور رفیق تھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور اس کی وجہ سے پھر پورا گھٹیالیاں جو ہے احمدی ہو گیا. اسی طرح میں یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ حضرت مسعود صاحب کی زندگی کی بات ہے. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر میرے دادا جان سید حیات شاہ صاحب وہ احمدی ہوئے. پھر دیکھتے دیکھتے تمام گھٹیالیاں احمدی ہو گیا، تو سیالکوٹ کے لوگ اس طرح احمدی ہوئے. اور میرے والد صاحب کے علاوہ سید نذیر حسین شاہ صاحب کی بڑی خدمات ہیں. پھر ابا جان وہاں تعلیم کے لیے قادیان چلے گئے. اتنے میں وہ 58 میں لیکن یہ تعلق سیمی پولیٹیکل سا تھا. اس میں بگٹی کے بھی تعلقات رہے، ہم مری سے بھی ملتے رہے. مری پر میں نے بلکہ ایک فیچر بھی لکھا، دھجیاں یا کاریں، یہ لاہور میں چھپا. اور مینگل سے بھی تعلقات تھے. لیکن جو بات میر سے تھی، میر میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پہ ہوتا تھا. حالانکہ یہ لیڈر کی صفت نہیں ہے،